ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی تھی ڈپریشن کی، نراشا کی، اور ہم پہنچ گئے تھے دوسرے قسم پر۔ ہم نے پہلی قسم چھوڑی تھی، اور دوسرے قسم کی تو تفسیر ہی اتنی لمبی ہے کہ بیان کرتے کرتے شاید دماغ جواب دے جائے، زبان ساتھ چھوڑ جائے، الفاظ نکل جائیں۔ پھر بھی ہم نے بات پہ شروع کی تھی۔ سب سے بڑا ظلم کی بات کی تھی میں نے، تو ظلم تھا کہ والدین اپنی بیٹیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حال پر چھوڑنا اور ظلم پر چھوڑ دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ حال پر چھوڑ دینا انہیں مضبوط بناتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی تفریق کے، زمانے کی ٹھوکریں کھاتے ہیں تو سنور جاتے ہیں، لیکن زمانے کا ظلم سہنا، یہ انہیں اس ظلم کے ہاتھوں پہ چھوڑ دیا۔ کیا عورت اسی لیے بنی؟ میرا نہیں خیال بالکل بھی کہ عورت اس ظلم کے لیے بنی۔ ہاں، آزادی کی بات کریں تو جب آزادی ملتی ہے تو مرد ہو یا عورت، کئی ایک یا تو اس آزادی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں یا اس کا استعمال ہی نہیں کرتے، لیکن شکوہ ضرور کرتے ہیں۔ استعمال نہیں کرنا ان کے لیے جو پڑھی لکھی ہیں، ملک و قوم کے کام آ سکتے ہیں، نوکری کاروبار سب کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ۔ شاید آپ کا 20,000 کا آپ کی تنخواہ لگ جائے، لیکن اگر آپ کا وہ 20,000 ایمانداری سے کمایا ہوگا تو شاید معاشرے میں ایک ایماندار پیدا ہو جائے گا۔ دوسری جانب جنہیں مل جاتی ہے اور اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، تو مجھے واقعہ یاد آتا ہے بھٹو دور کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا۔ اس وقت وہ جو مزدوروں کے لیے انہوں نے کیا، یونینز بن گئیں اور پھر مزدوروں کو آزادی ملی، انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا، کام نہیں کیا، مطالبات بڑھا دیے۔ نقصان کسے ہوا؟ ان کو تو نقصان نہیں ہوا، نقصان ان کی نسلیں اٹھا رہی ہیں، یہ قوم اٹھا رہی ہے نقصان۔ میں مانتا ہوں زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب نراشا، ڈپریشن ہمارا گھیراؤ کرتا ہے، میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا، لیکن کیا ہم ایسا معاشرہ نہیں بنا سکتے جہاں اس نراشا کا نروان کیا جا سکے، اس کو مٹایا جا سکے؟ ایسا معاشرہ چاہتا ہوں میں جہاں کہیں کسی انسان کو اپنے ڈپریشن کو چھپانے کے لیے کسی بے جان چیز سے دوستی نہ کرنا پڑے، کسی بے جان چیز میں جاندار ڈھونڈ کر اس سے دل کی باتیں نہ کہنی پڑیں، جہاں کہیں کسی ڈپریشن کا شکار انسان کو اپنی نسیں کاٹ کر اپنا غم دبانے کی کوشش نہ کرنی پڑے، جہاں کوئی ڈپریشن کا شکار انسان وعدوں پر نہ جی رہا ہو کہ اس سے ہر روز ایک وعدہ لیا جائے کہ آج تم یہ وعدہ کرو کہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کرو گے۔ میں ایسا معاشرہ چاہتا ہوں جہاں ڈپریشن کا شکار انسان اپنی زندگی کو مذاق نہ سمجھے، کسی دوسرے کے باتوں میں آنے سے اس کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ ڈپریشن کا شکار انسان وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ جب قرآن پڑھتا ہوں تو اس بات پہ پہلے یقین کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ اس کی بنائی کوئی چیز بے وقت نہیں ہے،
تو مجھے اسی نے بنایا، بے شک الحمدللہ میری کوئی قدر قیمت ہے. مثال بیان کرتا ہوں، میں ساری دنیا سے دور ایک الگ تھلگ انسان بن کر رہنے لگوں تو کیا ہوگا؟ میرا کوئی معاشرہ نہیں ہوگا. زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ یہی ڈپریشن کا شکار انسان ہے. ہاں ہم میں سے اکثر لوگ جاتے ہیں الگ تھلگ رہنے پہاڑوں میں، کیونکہ وہ قدرت سے بات کرنا جانتے ہیں. ڈپریشن کا شکار انسان قدرت سے بھی بات نہیں کر سکتا. وہ بستر میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے، سرہانے میں منہ دے کر، آنسوؤں کی بوچھار یہاں تو نکل آتی ہے یا اندر دب جاتی ہے. سائنس کا پڑھیں تو اس کی کئی اقسام ہیں. پہلی قسم جو بڑا ڈپریشن، کسی میں انسان کو اپنی شخصیات کا بٹنا دکھنا، کسی کا کچھ کسی کا کچھ. ایسا معاشرہ ہی کیوں بنا؟ معاشرہ کیوں بنا؟ معاشرہ کہتے کیوں ہیں اسے؟ معیشت تھا معاشرہ یا دولت پہ مبنی تھا؟ دونوں ایک ہی تو چیز ہے نا، معیشت اور دولت. لیکن ہمارے ہاں دولت انسان کی اور معیشت ملک کی. اس میں معاشرت کہاں گئی؟ اخلاقیات کہاں گئی؟ اخلاق میں سب سے پہلا خلق کیا تھا؟ ادب اور احترام. مسلمان ہوں تو جانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. چھوٹوں پر شفقت یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کر اس کے سر پر ہاتھ دے دیا، اسے ایک ٹافی دے دی، اسے ایک گولی دے دی، ایک لالی پاپ دے دیا، اسے کوئی چپس کا پیکٹ خرید کر لا دیا، کوئی بسکٹ لا دیا، کوئی جوس دے دیا. نہیں، یہ شفقت نہیں ہے. شفقت کیا تھی؟ اس کے سوال سننا، ان کے جواب تلاش کرنا، ان کے جواب نہیں معلوم تو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنا، اس کی غلطی پر اسے ڈانٹنا، سمجھانا، اسے چھوڑ دینا. یہ کہاں کا انصاف تھا؟ مانتا ہوں حدیث میں ہے کہ مسلمان ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اسلام کی فطرت پر تو ہم سب پیدا ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کیا آپ اپنا مذہب سیکھ کر آئے تھے؟ کیا کچھ بھی اخلاقیات آپ سیکھ کر آئے تھے؟ دوسروں کے سامنے آج جو رونا آپ کو برا لگتا ہے تو اس دن تو آپ سب کے سامنے روئے تھے جس دن پیدا ہوئے تھے. ہر ایک رویا تھا. ڈپریشن معلوم نہیں مجھے کہ اسلامی معاشرے میں ڈپریشن کا کیا کام. اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا اسلام میں. وہ معاشرہ جہاں جس کی بنیاد اخلاقیات تھی، جس کی بنیاد اخلاقیات تھی، جس کی بنیاد علم تھا. علم یہ نہیں ایک بیٹی ہے تو اس بیٹے کی کوئی وقت ہی نہ رکھی جائے. وہ جو ایک بیٹی ہے نا، ایک بیٹی، اس کے بغیر آپ کے بیٹوں کی کوئی عزت نہیں ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے. وہ بیٹی اگر کوئی جرم کرے گی تو انہی بیٹوں کے منہ سے نکلے گا،
ہماری عزت اچھال دی. تو اس وقت وہ عزت کہاں تھی جب تمہارا ہاتھ اس بیٹی پر اٹھتا تھا؟ تمہاری بہن تمہارے خوف سے دبک جاتی تھی. احترام اور خوف میں فرق ہے. احترام میں دبکنا مانا اس کی غلطی ہو اور وہ سمجھ جائے کہ میری غلطی ہے تو وہ چپ کر کے آپ کی بات سنے گی. لیکن یہ کہاں کا انصاف تھا کہ ناانصافی میں اسے مارتے جاؤ. اس کی بات اس کو اکیلا چھوڑ دیا نا. ہمارے ہاں اس معاملے میں دوسری بڑی ناانصافی شاید یہی وجہ ہے کہ میں اس معاشرے کو مسلم معاشرہ ماننے سے انکار کر دیتا ہوں اکثر، کہ یہاں زیادتی ہوتی ہے اخلاق کی، سوچ کی، دماغ کی، دل کی، خوراک کی، یہاں تک کہ پینے کی شراب کی اور عزت کی. آج ایک معصوم سی بچی، 4-5 سال کی بچی درندے کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہے. میں کیا کہوں اسے؟ کس کے سامنے اس کا ڈنڈورا پیٹوں؟ معاشرہ اس کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ اس میں اسی کی غلطی ہے. بھلے ہو 4-5 سال کی ایک بچی کی غلطی ہے، چلو یہ بھی مان لیا کہ اس کی غلطی ہوگی، لیکن کون سی غلطی کی سزا ہے کہ اس کی عزت اچھال دی جائے؟ کون سی غلطی کی سزا ہے؟ کسی قانون میں نہیں پڑی، کسی کی عزت سے کھیل دیا جائے. باپ کا بدلہ اس کی بیٹی سے لے لیا جائے. کہ کہاں کا انصاف تھا؟ عزتوں کے جنازے اٹھتے ہیں یہاں، اور پھر اگلا انصاف ہمارے ہاں کا، وہ کیس پولیس تک نہیں جاتا، وہ کیس فائل نہیں ہوتا، معاشرے کے سامنے نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ برا سمجھیں گے. لوگوں کی خاطر ہم ایک نہیں کئی بیٹیاں گوا دیتے ہیں. نہ جانے آج اس بیٹی کے ساتھ ظلم کر گیا تو کیا معلوم اگلا نمبر کس کا ہو. یہ معاشرہ یہ اس لڑکی کو گنہگار ٹھہراتا ہے، اس لڑکے کو نہیں جس نے گناہ کیا. اور وہ بے دریغ گھومتے. برے صغیر پاک و ہند میں حساب لگائیں تو یہ تعداد بہت زیادہ ہے جو کیس فائل ہوتے ہیں. امید ہوتی ہے کہ ان کے اوپر جو سزا دی جائے گی اس کے بعد کچھ حد تک افاقہ ہوگا. لیکن اگلے سال ایک عجب معاملہ ہوتا ہے یار، عجب سا، کہ وہ تعداد بڑھ جاتی ہے. 32,000، 33,000، 36,000، 38,000. اور یہ بھی وہ ہیں جو رجسٹر ہوتے ہیں. سزا کتنوں کو ملتی ہے یہ ہم جانتے ہیں. کیس فائل ہوتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، ان کا نمبر نہیں آتا ہے.
یہ ہے ڈپریشن. کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ عورت جتنی چاہے، جتنا کہے کہ میں مضبوط ہوں، مرد کتنا کہے میں مضبوط ہوں، ایک سہارا اسے چاہیے ہوتا ہے. ڈپریشن آتا ہے جب ہم رب سے نا امید ہو جاتے ہیں. اکثر ہوتے ہیں، انسان ہے نا، شیطان کا حملہ رہتا ہے اکثر، اور ہو جاتے ہیں. اس حال میں جب رب سے واسطہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایک انسان بھی آپ کی قدر کرے تو وہ کڑی ٹوٹ سکتی ہے، وہ ڈپریشن کا کانٹا کٹ سکتا ہے، وہ نا امیدی کی سوئیاں رک سکتی ہیں، رب سے واپس رشتہ جڑ سکتا ہے، نا امیدی جا سکتی ہے. لیکن نہیں، ہمارے ہاں ایسا ہونا ناممکن ہے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے اکثر کون کون میری بات اس وقت سن رہا ہے، کس کس تک میری بات پہنچے گی. امید کرتا ہوں کہ اگر میری بات دل کو لگے تو عورت کی عزت کرنا یار، انسان کی عزت کرنا. ہر ایک کے گھر میں ماں نہیں ہوتی، ہر ایک کے گھر میں بہن نہیں ہوتی، ہر ایک کے گھر میں بھائی نہیں ہوتا، اور ہر ایک کے گھر میں باپ نہیں ہوتا. لیکن ہر ایک کے اندر ایک انسان ضرور ہوتا ہے. اس انسان کی عزت ضرور کرنا، کہ جس دن اس انسان کی عزت کرنا شروع کر دو گے، خدا گواہ ہے، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. تم کبھی نا امید نہیں ہوگے، کیونکہ ایک انسان کی عزت تمہیں دوسرے کی عزت پر مجبور کر دے گی. اگر چاہو کہ اپنی بات کسی سے بانٹنا نہیں ہے تو بانٹ سکتے ہو. رابطہ کر سکتے ہو. بلا دریغ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں.